Assalamu alaikum. Welcome to Global News Watch. I'm your host Hamid Rathore, and we have our expert analyst Dr. Hassan Rana with us. Welcome to the show, sir. Today we are going to talk about Armed Forces Special Power Act, جو کہ 1 اپریل 2025 سے ایکسٹینڈ کیا ہے باقی اسٹیٹس میں بھی. یہ پہلے بھی انڈیا کے اندر رہا ہے کافی عرصے سے کشمیر میں، خاص طور پر نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ میں. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ دی رائز آف دی منی پور انسرجنسی، جو ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے انڈیا کے لیے، اس پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، کوئکلی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا ہے آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ، اور اس کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے کہ کشمیر کے اندر اس کے ذریعے بہت مظالم کیے گئے ہیں، اور آخر اس ایکٹ میں ایسی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اسپیشل پاورز ملی ہیں؟ ایسی کون سی اسپیشل پاورز ہیں، کیا بتا سکتے ہیں؟ جی، اصل میں حامد، یہ جب 1947 میں پاکستان بنا ہے اور انڈیا آزاد ہوا، تو اس وقت جو یہ 7 سسٹرز ہیں، اس میں سے اکثر جو اسٹیٹس تھیں وہ بھارت کا حصہ نہیں تھیں. ٹھیک ہے. اور پھر منی پور کو ہی لے لیجیے آپ، جیسے تو منی پور 1949 میں تقریباً 1949 کے اندر جو بھارت ہے اس نے زبردستی اس کے اوپر قبضہ کر لیا. اور جب سے ہی آپ دیکھیں کہ اس کے وہاں پہ ایک علیحدگی پسند تنظیم یا تحریک جو ہے وہ تنظیمیں بھی بنی اور تحریکیں بھی ابھی تک جو جاری ہیں، جو آزادی چاہتی ہیں بھارت سے. تو یہ جو موومنٹس چلی ہیں وہاں پر بھارت کے اندر، آزادی کی تحریکیں جب چلی ہیں خصوصاً نارتھ ایسٹ کے اندر، تو اس میں پھر بھارت نے یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا کالا قانون آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، 1958 میں یہ بنایا گیا، جس میں جو آرم فورسز ہیں ان کو جو ہے یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ جس کو چاہے گولی مار دیں، جس کو چاہے اٹھا لیں، اور یعنی ایک ظلم پہ مبنی جو ہے وہ قوانین جو بنائیں گے. اور اس کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ پھر کشمیر میں بھی انہوں نے اس کو اپلائی کیا، اور اب جو ہے اب کہا جا رہا ہے، جیسے آپ نے بھی بتایا، کہ اس کی توسیع ہو گئی ہے. اور جس کے بعد وہاں پہ جو 7 اسٹیٹس ہیں، خاص طور پہ منی پور کے اندر جو ہے، وہاں پر اس کے خلاف بہت زیادہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، اور نہ صرف مظاہرے ہو رہے ہیں بلکہ جو وہاں پہ علیحدگی کی جو تحریک ہے بھارت سے، جو آزادی کی تحریک ہے اصل میں، وہ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ بھی بہت زیادہ زور پکڑ گئی ہے. اوکے، سو منی پور کا ہم نے پہلے بھی بات کی منی پور کے، لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ کرفیو بھی وہاں پہ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ حسن بھائی، مجھے یہ بتائیے گا، یہ اس ایکٹ کے تحت جو امپلیمنٹ ہوا ہے 1 اپریل سے، اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ آرم فورسز کو رائٹ ہوگا کہ دے کین اریسٹ وداؤٹ اینی وارنٹ، دے کین شوٹ آن سسپیشن، اینڈ دے کین آپریٹ ود لیگل امیونٹی. اب یہ جو 3 چیزیں ہیں، تو کیا انٹرنیشنل لا اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے جو ایک اس طرح کی موومنٹ چل رہی ہے، جو کہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اٹ از نان ڈیموکریٹک، آلسو ایک میجورٹی ہے جو چاہتی ہے کہ دے وانٹ ٹو بی سپریٹڈ فرام دا انڈیا، تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا انٹرنیشنل لا کے مطابق ہے یا یہ اس کے اگینسٹ ہے؟ اس پہ حامد، یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لاز کے تو بالکل خلاف ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کشمیریوں کو جو ان کا حق ہے، جو کہ اقوام متحدہ نے کہا کہ ان کو دیا جانا چاہیے، تو کیا وہ حاصل ہوا انہیں آج تک؟ کیا انٹرنیشنل کورٹ، کرمنل کورٹ جو ہے، اس نے آرڈر کیے نتن یاہو کو کہ اریسٹ وارنٹ بھی جاری کیے، کیا اس کو پکڑا گیا؟ تو ایسا ہی ہے. یہ بس جو ادارے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جو ان کے لاز ہیں یا ان کی جو ججمنٹس ہیں اس طرح کی کورٹس وغیرہ کی، وہ کوئی بہت زیادہ کوئی سیریس معنی رکھتی ہیں. بس یہ جو غریب ملک ہیں یا افریقن کنٹریز ہیں، وہاں پر یہ تو یہ کر لیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہاں پر جو انٹرنیشنل کورٹ ہے یا انٹرنیشنل کے جو قوانین ہیں، وہاں پر اس کو سامنے رکھتے ہوئے انڈیا کے اوپر کوئی سینکشنز لگائی جائیں گی. کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ظلم اس وقت کشمیر کے اندر کیا جا رہا ہے، اور اسپیشلی ابھی پچھلے 3 سے 4 دنوں کے اندر آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر کئی مسلمانوں کو وہاں پر جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے، بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، جو عام شہری ہیں ان کو پکڑ کر گولیاں ماری گئی ہیں. تو یہ عالمی دنیا کے قوانین اور یہ ساری باتیں ہمیں اچھی تو بہت لگتی ہیں، لیکن اس کی ریئلٹی یہی ہے کہ ہم نے اس سے کبھی بھی جو مظلوم لوگ ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو ظلم سے چھٹکارا ان کو مل سکا ہو ان قوانین کی بدولت. اس کے اندر جو لاسٹ ہم نے پروگرام میں بات کی، جو ایک کردار ہمارے سامنے آیا، اجیت جان یوشا،
جس کو کلبھوشن 2.0 بھی کہا جا رہا ہے. اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا اس پہ کوئی اپڈیٹ ہوئی ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس پہ کوئی رسپانس شو کی ہے یا پاکستان کی طرف سے کوئی ہلچل ہوئی ہو؟ نہیں، اس میں ابھی تک تو جو اپڈیٹس آ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ جو جی جون جوشا ہے یہ کشمیر کے اندر بھی انوالومنٹ اس کی رہی ہے. وہاں پر جو آزادی کی تحریک چل رہی ہے اس کو کچلنے کے لیے بھی اس کا کردار رہا ہے. پھر اس کے علاوہ اس کا نام مبینہ طور کے اوپر جو افغانستان کے اندر سے نیٹ ورکس جو چل رہے ہیں پاکستان میں جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہاں پر بھی اس کا نام آ رہا ہے. پھر جیسا کہ میں نے پچھلے آپ کے پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا کہ بلوچستان میں خاص طور پہ جو دہشت گردی کی جا رہی ہے اس کے اندر بھی اس کا نام آ رہا ہے. ابھی تک جو رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں یا ہمیں خبریں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق یہی ہے. ابھی اس میں مزید کیا پیش رفت ہے اور وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ اس وقت وہ ایران کے سرحدی بارڈر کے پاس ہے جو پاکستان اور بلوچستان کے ساتھ جو ایران کا جو بارڈر ہے وہاں پر وہ کہیں پر اس وقت موجود ہے اور کسی پاکستان میں کسی بڑی تخریب کاری کی پلاننگ کر رہا ہے. اچھا، بلوچستان کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ بھارت جو ہے وہ حالیہ دنوں کے اندر اس کا ایمفسس بلوچستان کے اوپر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، بلکہ وہ اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی کافی بڑے پیمانے میں پروپیگنڈا کر رہا ہے. اور یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر جو پروٹیسٹ آرگنائز کیے جا رہے ہیں ان دا سالیڈیرٹی ود دا بلوچ پیپل، بٹ اسی آن دی ادر ہینڈ جعفر ایکسپریس والے جو ایک کاروائی ہوئی ہے، جو ایک ٹیررزم ہوئی ہے، اس کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بلوچستان والے ایشو پہ تو اتنا شور کرنا اور خود ایک طرف آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ بھی لے رہا ہے اور منی پور کا علاقہ بھی ہے. اچھا، یہ جو آرم فورسز ایکٹ ہے اس کے اندر صرف منی پور نہیں ہے، ناگالینڈ بھی ہے، اروناچل پردیش بھی ہے اور کشمیر 1990 کا ہے. تو حسن بھائی یہ اپنا گریبان نہیں دیکھ رہے اور بلوچستان پہ شور مچا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ہم پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ جو بھارت ہے یہ اس کی جو سرحد پار دہشت گردی کی جو پالیسی اس نے اپنائی ہے پچھلے کچھ سالوں سے، یہ اس کا تسلسل ہے اور اسی کی یہ ساری چیزیں. اگر جو آپ نے پہلے کویسچن جہاں سے سٹارٹ کیا تھا نا کہ وہاں پہ یکجہتی کے لیے وہاں پہ بھارت میں وہاں پہ کوئی جلوس ہوا ہے، میرا خیال ہے کیا گیا، جلوس نکالا گیا ہے اور بلوچستان سے یکجہتی کے لیے. تو میں اس میں دیکھیں یہ اب سوشل میڈیا کے اوپر نا لوگوں کے لیے تمام مواد ہر وقت موجود ہوتا ہے، تو آپ پروپیگنڈا جتنا مرضی کرتے رہیں لیکن حقائق چھپ نہیں سکتے ہیں. اس وقت سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر اگر آپ جائیں اور ان کے اپنے جو یوٹیوبرز ہیں وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، انڈیا کے جو یوٹیوبرز ہیں جو مشہور اور جو بڑے بڑے چینلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ہاتھ سے اس وقت کئی علاقے انڈیا کے جو ہیں وہ ہاتھ سے جا رہے ہیں، اور جس میں سے منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، 7 سسٹرز میں سے اکثر علاقے ایسے ہیں. تو ابھی ریسنٹ اگر آپ منی پور جس کی ہم بات کریں وہاں پر ہی آپ دیکھ لیں، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ویڈیو بھی آج کل بڑا وائرل ہوا ہے وہ بھی ہم اسکرین پر بھی چلا سکیں اگر ممکن ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر موجود ہیں اور بھارت سے آزادی مانگ رہے ہیں. اور پھر بڑی حیران کن طور پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے کہ 27 انڈین فوجی منی پور کے اندر جو آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، ایک وہاں پر ایک تنظیم نے ان کو یرغمال بنا لیا ہے. مطلب کہ یہ وہ فوج جو کہ پوری دنیا میں انڈیا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارا مقابلہ تو عالمی سپر پاور سے ہے اور ہمیں مطلب ہم چاند پر پہنچ گئے، ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم نے کر لیا. تو منی پور کے وہ قبائلی علاقے ہیں، قبائلی لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں 27 انڈین فوجی جو ہیں وہ ایک ہی دن میں یرغمال ہو گئے ہیں. تو وہ بلوچستان کو تو میرا خیال ہے کہ ان کو وہ چھوڑیں اور ہماری طرف غور کرنا چھوڑیں. وہ اپنی اگر جو حالت ہے اس وقت ان کی، اگر اس پہ ہی وہ غور کر لیں، اگر اپنے جو ان کی جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ٹھیک کر لیں، میرا خیال ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی اس وقت. اچھا، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان کو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو یہ اسپیشل فورسز پاور ایکٹ ہے اس کے جو انڈیا امپلیمنٹ کر رہا ہے، اس پہ انڈیا تو بال کی کھال اتارتا ہے اور یہ اتنا بڑا ایک ایشو ہے اور ساؤتھ ایشیا کا جو پیس ہے اس کو بھی اس سے خطرہ ہے.
تو پاکستان کا اس میں کیا سٹانس ہونا چاہیے, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان, میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایسے موقع آئے ہیں تو اس میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ لیک کرتی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر. میں سمجھتا ہوں انڈیا نے, آپ دیکھیں کہ آپ کرکٹ کو ہی لے لیں اگر نا, تو کرکٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت زیادہ بیک ڈور جو چینلز ہوتے ہیں ڈپلومیسی کے وہ اختیار کیے, اور اس میں سے بہت پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا اس نے نا بہت ساری جگہوں پہ. اسی طریقے سے اگر آپ اس قسم کے قوانین لے لیں یا اس قسم کے دیگر واقعات بھی لے لیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی بہرحال کمزوری ہمیں نظر آتی ہے. تو اصل میں اس میں حامد ہوتا یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں گے نا تو ہوتا یہ کہ جو آپ کے ساتھ دوست ممالک ہوتے ہیں نا, آپ ان کو ساتھ ملا کر انٹرنیشنل پریشر کریٹ کرتے ہیں اور لابنگ کرتے ہیں اس کے لیے. تو پاکستان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان نے کچھ کیا نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی کمزوری ہے ابھی بھی, جو کہ جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے دوست ممالک ہیں, اور وہ ایک نہیں ہے, کئی دوست ممالک ہیں اس وقت پاکستان کے جو اور کئی جگہوں پہ مل کر کام کر رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ بہرحال یہ ایک ایسی, کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسا تھریٹ ہے, کیونکہ یہ اگر اس کو دور نہ یہاں پہ کیا گیا تو صرف ہم کشمیر کو ہی اگر لے لیں نا, اگر ہم کشمیر کو ہی لے لیں صرف, تو یہ کشمیر کے اندر مزید اس کی جارحیت بڑھتی جائے گی. اور پھر یہ منی پور والا جو ایریا ہے نا, یہ تو اسٹریٹجکلی تو بڑا ہے, آپ خود جانتے ہیں کہ یہ کتنا اہم پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر اس وقت زو لینڈ کی بات کی جا رہی ہے, علیحدہ زو کرسچنز کے ایک علیحدہ ملک کی بات ہو رہی ہے جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی سپورٹ کر رہی ہے, اور وہ بننے کے قریب ہے اس وقت. وہاں پہ 3-4 ملک بننے کے قریب ہیں, تو کیا صورتحال پیدا ہوگی. تو یہ خطے میں جو صورتحال جو ساری پیدا ہوگی, تو یہ اگر اس قسم کے قوانین جو ہیں اگر ان کو نہ روکا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ خطے کی صورتحال بگڑے گی اور مزید. آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح یہ رشیا اور یوکرین کا کرائسس ہے, اسی طرح جو پیلسٹائن اور اسرائیل کا کرائسس ہے, اگر خطے کے اس خطے کے اندر اگر حالات کو کنٹرول نہ کیا گیا, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت سی سپر پاورز بھی اس میں انوالو ہو رہی ہیں, بہت بڑی بڑی پاور جن کے انٹرسٹ ہیں یہاں پہ, تو یہ بھی ایک اسی لیول کا کرائسس بن سکتا ہے. دیکھیں کرائسس بن چکا ہے. جی ہاں, کرائسس بن چکا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کرسچن ملک کی بات جو ہے وہ سیریسلی کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ آج سے نہیں کی جا رہی, پچھلے کچھ سال سے کی جا رہی ہے. اگر وہاں پر کرسچن اسٹیٹ بنتی ہے, جو کہ وہاں پہ کوکیز جو ہیں وہ بھی کرسچن زیادہ تعداد کے اندر ہیں, جو ناگا ہیں وہ بھی زیادہ تعداد کے اندر ہیں, یہ جو میتھیز ہیں جن کے منی پور کے اندر وہ تقریباً 50% یا 50% سے تھوڑے سے زیادہ ہیں, اور یہ زیادہ تر ہندو ہیں. ان میں دیگر قومیں اور بھی ہیں, مسلمان بھی کچھ ہیں, لیکن بہت تھوڑے ہیں. تو یہ جو 2 بڑی تعداد کے اندر جو کرسچن کمیونٹی آباد ہے, تو وہاں پر ایک نہیں 2 یا 3 ملک علیحدہ سے بن سکتے ہیں صرف اسی علاقے کے اندر. تو وہاں پر ظاہری سی بات ہے کہ اتنی آسانی سے تو ملک نہیں بن جائے گا. اگر وہاں پر خطے کے حالات خراب ہوں گے, ساتھ میانمار ہے, دوسری طرف بنگلہ دیش بھی ہے, تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ خطے کی پورے کی صورتحال جو ہے یہ خراب ہوگی, اور اس کا ذمہ دار بھارت ہی ہوگا, کیونکہ اگر وہ اس قسم کے ظالمانہ قوانین کی توسیع کرتا رہے گا, اور تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان کے اوپر ہی نہیں صرف اس کے اثرات آئیں گے, دیگر ارد گرد کے ممالک کے اوپر بھی آئیں گے اثرات. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر حسن رانا. ناظرین, اگر ہم دیکھیں کہ اس جو ایکٹ آ رہا ہے اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی سوسائٹی کے اندر, تو اس کی اگزامپل ہے جو کہ کنان پشپورہ انسیڈنٹ ہے, جو 23 فروری 1991 کے اندر کپوارہ کے 2 گاؤں کنان اور پشپورہ میں پیش آیا, جس میں 50 کے قریب خواتین کا ریپ کیا گیا. آرم فورسز جو انڈین آرم فورسز ہیں انہوں نے کیا, اور اس کو جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے انہوں نے اس کو اکنالج کیا, لیکن آج تک اس کے متعلق کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور کسی کو بھی سزا نہیں دی گئی. تو آپ سوچیں جب یہ اس کو اتنے بڑے ریجن کے اوپر پھیلا دیا گیا ہے تو کتنا وائلنس آئے گا اور حالات کس قدر خراب ہو جائیں گے, جو کہ اتنا اسٹریٹجک ایریا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.